السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ نساء کی آیت نمبر 159 سے 166 تک ہے۔ پارہ نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، اور نہیں کوئی اہل کتاب میں سے مگر ضرور ایمان لائے گا اس کے ساتھ، قبل موتہ اپنی موت سے پہلے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن ہوگا اس پر گواہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہودی اور عیسائی جن کے عقیدے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق باطل عقیدے ہیں، بے بنیاد عقیدے ہیں، جب وہ قیامت کے نزدیک تشریف لائیں گے آٹومیٹکلی ان کے عقیدے باطل ہو جائیں گے۔ جو کہتے ہم نے سولی دیا وہ بھی ان کو بھی نظر آ جائے گا، اور جو انہیں اللہ کا بیٹا کہتے ہیں انہیں بھی پتہ چل جائے گا کہ اللہ کا معجزہ بن کر یہ دنیا میں آئے اور دوبارہ معجزہ بن کر آئیں گے۔ اور پھر ہو سکتا ہے کہ فرشتوں کو دیکھ کے اپنی موت کے وقت ان کو پتہ چل جاتا ہو۔ یہ بھی اس کا ایک مطلب ہے کہ جب ان کی موت کا وقت آئے گا تو انہیں پتہ لگ جائے گا کہ جس عقیدے پر وہ تھے غلط تھا۔ ظاہر ہے برے لوگوں کے پاس یا غلط عقیدے والوں کے پاس فرشتے اور آتے ہیں، اور نیکوں کے پاس اور آتے ہیں، تو یعنی ایک معاملہ اللہ کی طرف سے جو انہوں نے دنیا میں گمبھیر رکھا وہ حل ہو جائے گا۔ تو اہل کتاب میں سے پھر یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ہر یہودی اور عیسائی جو ان پر ایمان لا کے رہے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم عادل حکمران کی حیثیت سے نازل ہوں گے، وہ صلیب توڑ ڈالیں گے، کیونکہ صلیب تو ان کا ایک سمبل ہے کہ ہم نے انہیں سولی دیا، تو جب سولی دینے کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا تو وہ صلیب کو توڑیں گے۔ اور یہ بھی عجیب و غریب ایمان ہے کہ جس سے اپنے پیارے نبی کو تکلیف دی اسے گلوں میں لٹکائے پھرنا، یعنی ایسے ہی ہے جیسے کسی ماں کا بچہ کسی وجہ سے تکلیف میں آیا ہو، اس کے ایکسیڈنٹ ہوا ہو، اور وہ اس چیز کو یا اس بائک کو یا اس گاڑی کو چومتی رہے کہ اس سے میرے بچے کو تکلیف پہنچی۔ تو یہ تو ایک عجیب و غریب سا ایک ان کا جو عقیدہ ہے کہ گلے میں لٹکا کے پھرنا پچھتاوا ہے یا پھر کس چیز کا سمبل ہے واللہ عالم۔ تو وہ صلیب کو توڑ دیں گے، جزیہ اٹھا دیں گے، کیونکہ جزیے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ اس زمانے میں مال کی اتنی کثرت ہوگی کہ اسے کوئی قبول نہیں کرے گا، اور ایک سجدہ ان کے نزدیک دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ اگر چاہو تو یہ پڑھ لو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی آیت کی تلاوت کی، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور یہ بخاری کی حدیث ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے کہ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے، اور اس وقت یعنی دمشق کی ایک مسجد پر اتریں گے، اس کے سفید مینار پر زرد رنگ کا جوڑا پہنے، اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے بازوؤں پہ رکھے ہوں گے، اور کوئی اس وقت نماز کرا رہا ہوگا، وہ پیچھے ہٹے گا وہ امام کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز کرائیں، لیکن وہ کہیں گے تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا، یعنی وہ بھی شریعت محمدی کی پیروی کریں گے۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں رات کو ایک خواب میں دیکھا جیسے میں کعبہ کے پاس ہوں، میں نے دیکھا ایک خوبصورت آدمی، گندمی رنگ، بال کندھوں تک اور سنہرے تھے، اور سر سے پانی ٹپک رہا تھا، اپنے دونوں ہاتھوں کو دو آدمیوں کے کندھوں پر رکھے کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ مسیح ابن مریم ہے۔ ان کے پیچھے میں نے ایک اور شخص کو دیکھا جس کے بال سخت گھنگریالے رنگ کا سرخ اور داہنی آنکھ سے کانا ہے، اور اس کی آنکھ جیسے پھولا ہوا انگور ہو۔ اور جن لوگوں کو میں نے دیکھا ان میں سے عبدالعزیٰ بن قطن جو دور جاہلیت میں مر گیا تھا، اس کے ساتھ اس کی شکل بہت ملتی تھی، اپنے دونوں ہاتھ ایک شخص کے کندھے پر رکھ کے طواف کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون؟ لوگوں نے کہا یہ مسیح دجال ہے۔ یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پہ لڑتی رہے گی اور قیامت تک غالب رہے گی، پھر عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے تو اس جماعت کا امیر کہے گا آئیے ہمیں نماز پڑھائیے، وہ کہیں گے نہیں، اللہ کی طرف سے امت کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہی میں سے کوئی دوسروں پر امیر ہو، یعنی میں امیر نہیں بن سکتا۔ اور پھر نہیں پتہ کہ وہ 40 سال، 40 مہینے، 40 دن کتنی دیر یعنی حکومت کریں گے، اور اتنا عدل ہوگا ان کے دور کے درمیان کہ ایک شیر اور بکری بھی اکٹھے رہیں گے اور ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے، حتیٰ کہ بچے سانپ کے منہ میں انگلی ڈالیں گے تو سانپ انہیں ڈسے گا نہیں۔ یعنی یہ سمجھ آتی کہ انسان کی اپنی ہی نافرمانی اور اپنے ہی گناہ ہر چیز کو اس کے آگے یعنی روک دیتے ہیں، کہ جو اس کا شر ہے وہ یعنی اس شر کو روکے رکھتی ہیں انسان کی اچھائیاں ہیں۔ جتنا انسان برائی میں آگے جاتا ہے ہر چیز میں شر پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کہا کرتے تھے کہ ہماری بیوی بھی اونچا بولے یا ہمارا گھوڑا ہمارے آگے بھد کے ہم سمجھ جاتے ہیں ہمارا کوئی گناہ ہمارے آگے آیا، اتنا زیادہ وہ اپنا دھیان رکھتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، تو ان یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر پاکیزہ چیزیں حرام کی، کیونکہ یہ مسلمانوں کو طعنہ دیتے تھے کہ تم شریعت کی حرام کردہ چیزوں کو کھاتے ہو، حالانکہ تم کہتے ہو کہ تورات بھی ٹھیک کتاب تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر تو سارے کھانے حرام تھے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، لیکن انہوں نے حرام کر لیے تورات کے نازل ہونے سے پہلے ہی۔ کچھ چیزیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی صحت کی وجہ سے اپنے اوپر منع کی ہوئی تھی، نہیں کھاتے تھے، جیسے اونٹ کا گوشت اور دودھ، لیکن انہوں نے بکری، گائے، اونٹ اور کئی چیزوں کا گوشت جو تھا اللہ نے ان پہ پھر حرام کیا، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے چربی حرام کی، خون جیسے جگر تلی کا ہوتا ہے اس کو حرام کر دیا، تو ان پر دین کی سختیاں ان کے ظلموں کی وجہ سے ہوئیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب انسان دنیا میں شرک کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے، تو اس کے لیے حلال چیزیں بھی استعمال کرنے مشکل ہو جاتی ہیں، کیونکہ بعض دفعہ ہم پیسے کے زور سے بے شمار دنیا میں سکھ اکٹھے کر لیتے ہیں، بڑے بڑے گھر بنا لیتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں اور لگژریز لے لیتے ہیں، بہترین کھانے اویلیبل ہوتے ہیں، لیکن ہمیں کھانا نصیب نہیں ہوتا، کہ انسان کی جسم میں ایسی تکالیف ہوتی ہیں کہ وہ ان کھانوں کو کھا نہیں سکتا جو اس کے ٹیبل پہ پڑے ہوتے ہیں، اور وہ اپنا ہی بوائلڈ اور اس طرح کا کھانا کھاتا ہے جو بد مزہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ کی طرف سے یعنی ایک آزمائش بھی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ انسان جب اللہ کو بھول کے صرف مال کو اکٹھا کرنے کی طرف لگا رہتا ہے تو اللہ دکھاتا ہے کہ یہ مال تو کتنا استعمال کر سکتا ہے۔ جو بھی ہم دنیا میں استعمال کرتے ہیں وہ دیکھنا ہے، سننا ہے، چکھنا ہے، سونگھنا ہے، سانس لینا ہے، چلنا ہے، پھرنا، سب اللہ کے کرم ہیں، اللہ کی رحمتوں سے یہ جاری اور ساری ہیں، ورنہ تو انسان کے اعمال اس طرح کے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر میں اس کو اس کے اعمال کی وجہ سے پکڑ لوں فوراً زمین پہ کوئی جاندار نہ رہے۔ پھر دوسری ان کی برائی کہ اللہ کی راہ سے روکتے تھے۔ ہم کتنا انکریج کرنے والے، ہم میں سے ہر ایک خود دیکھے کہ وہ کون کون سے ظلم کرتا ہے۔ کھانے میں کوئی ظلم تو نہیں کہ مطلب مقدار سے زیادہ کھانا، ہر وقت کھاتے رہنا، اور بند پیکٹ کی چیزیں بیٹھے منہ مارتے رہنا، چپسوں کا ڈھیروں پیسہ بھی اس پہ ضائع کرنا، اور صحت بھی برباد کرنی، اور ان چیزوں کو بہت زیادہ لے لینا، جو اپنی صحت سے بھی کو خراب کرنے والی چیزیں ہوں، اس طرح کے ڈرنکس پینا، اس طرح کی یعنی لائف سٹائل کے راتوں کو جاگنا اور دن کو سونا، یہ سب ظلم کی مختلف شکلیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوئی ہر چیز ہمارے پاس امانت ہے، وقت بھی، صحت بھی، جان بھی، تو اس کی حفاظت کرنی بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر وہ اللہ کی راہ سے بہت زیادہ روکنے والے تھے، تو اب ہم جب دین کی طرف کوئی بچی آتی ہے یا بچہ آتا ہے تو کتنا ہم اس کو اللہ کی طرف انکریج کرتے ہیں، بلکہ بہت ٹائم تو ہم سمجھتے نہیں کہ 16، 17، 15، 14 اس طرح کی عمر کے بچے بچیاں ان کو دین کی ضرورت ہے، اس وقت تو ہمارا فل زور دنیا کی تعلیم کی طرف ہوتا، کبھی فکر ہی نہیں آئی کہ ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے، اور تیاری پہلے اس کی کریں،
دنیا کی تیاری تو ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی. ہم کہتے ہیں دنیا کی تیاری ضروری، دنیا کی جابس، دنیا کی تعلیم، اس میں کامیاب ہو جائیں، پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا. دین کے لیے بس وہ برائے نام ایک کوالیفیکیشن کے طور پہ نام لکھا لیا، بلکہ جب دین کی طرف آتے پہلے پوچھتے کتنی دیر کا یہ کورس ہوگا، اور ادھر سمیسٹر پہ سمیسٹروں کی فیسیں جمع کراتے. اور کوئی آ جائے تو اسے کہتا ہے کیا ضرورت تھی ابھی آنے کی، کیسے دو دو پڑھائیاں پڑھو گی، کس طرح تم پردہ کر لیتی ہو، تمہارا سانس نہیں بند ہوتا، کس طرح تم یاد کرتی ہو، کیسے لکھتی ہو، کیسے پیپر دیتی ہو، وہ بھی پیپر یہ بھی پیپر. کس طرح ہم انکریج کرتے ہیں کہ ڈسکریج کرتے ہیں، یہ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے. تو کسی بھی طرح اللہ کی راہ سے روکنے والے، پھر دنیا میں جہاں مرضی بچے پھرتے رہیں، مسجد میں جاتے وقت ہمیں ڈر لگتا ہے نہیں راستے میں ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، کوئی پکڑ نہ لے. بھئی اللہ کے راستے میں ہے نا، فی سبیل اللہ، تو اللہ کے سپرد کریں. پھر ایک مزید جو ان کی برائی، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ اللہ فرماتے انہیں سود سے منع کیا تھا، پھر بھی وہ سود لیتے تھے. اب ہم دیکھیں، یہ اللہ نے ساری اسرائیل کی جو عادتیں ہمیں بتائیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ تم بھی اپنے آپ پہ غور و فکر کرو. اب سود کو کتنے ناموں سے ہم حلال کر رہے ہیں، اور کس طرح اٹھ اٹھ کے لوگوں نے فتوے دیے ہوئے اور بینکوں میں لٹکائے ہوئے کہ یہ اس طریقے سے ہمارے ساتھ آپ بزنس کریں تو کوئی سود نہیں. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود لینے والے پر، دینے والے پر، اس کا حساب رکھنے والے پر، اس جگہ پر بیٹھنے والے پر، سب پہ اللہ کی لعنتیں ہیں اور سب سخت گنہگار ہیں. تو یہ ان کو بھی منع کیا تھا اور وہ بھی لیتے تھے. پھر وہ اکلہم اموال الناس بالباطل، دھوکہ، چوری، ڈاکہ، فریب، رشوت کی ملاوٹ، ہر طریقے سے لوگوں کے مال غصب کرنا. تو جو ڈھیروں پیسہ اکٹھا ہوتا رہتا ہے اور ایک ایک دن میں کروڑوں روپے آتا ہے، کتنے لوگوں کا اس میں خون ہوتا ہے، کتنے لوگوں کی بد دعائیں ہوتی ہیں، اور کس طریقے سے وہ آیا ہوتا ہے، کس نے کبھی غور کیا ہے؟ تو ایسے ہی ناشکروں اور کافروں کے لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے دردناک عذاب تیار کیا. لیکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن رسوخ والے، مضبوط، ثابت قدم، علم کے ساتھ عمل کرنے والے اور صحیح علم لینے والے اور اس پہ جم جانے والے، وہ لوگ جو مومن ہیں اور ایمان رکھتے ہیں، جو تیری طرف نازل ہوا یہی قرآن اور اللہ کی طرف سے آنے والے تمام احکام، اور جو تجھ سے پہلے نازل ہوا اس کو بھی ماننے والے، یہ ہیں رسوخ والے. نمازوں کو قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، اللہ اور آخرت پر یقین رکھنے والے، انہیں ہی اللہ اجر عظیم عطا فرمائے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا جو یہودیوں میں سے ایمان لے آئے تھے اور نیک تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور ابی بن کعب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل کتاب میں سے جو شخص خواہ یہودی ہو، نصرانی ہو، کوئی بھی ہو، اسلام لائے، اس کو دوہرا اجر ملے گا. ایک اجر اپنے پیغمبر پر ایمان لانے کا اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا جو یہ ایمان لائیں گے انہیں ہم اجر عظیم دیں گے. سنگل اجر ہی نہیں اللہ کا انسان کاؤنٹ کر سکتا، تو کہاں دوہرا اجر ملے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، میرے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کی اسی طرح جیسے نوح کی طرف اور باقی انبیاء کی طرف وحی کی. کوئی نیا طریقہ نہیں. یہ جو کہتے تھے کہ جاؤ ہمارے اوپر، ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھو اور وہاں سے کتاب لے کے آؤ تب ہم مانیں گے، تو اللہ نے فرمایا یہ نیا طریقہ نہیں ہے وحی کا. اسی طرح انبیاء کو وحی کی جاتی رہی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب اور ان کی اولاد، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام، اور پھر ان سب کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی آئی. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زبور عطا فرمائی جو ایک مطلب پوئمز کی شکل میں تھی، اور حضرت داؤد علیہ السلام بہت خوبصورت آواز سے اس کو پڑھا کرتے تھے. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، اور کئی رسول ہیں جن کا ہم نے تم پر قصہ بیان کیا اس سے پہل، اور کچھ رسول جن کے بارے میں ہم نے تجھے بتایا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر غفاری کی بہت لمبی حدیث میں انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی کتنے انبیاء آئے؟ آپ نے فرمایا 1,24,000. انہوں نے کہا رسول کتنے تھے ان میں؟ فرمایا 313.
اور پھر وہی مختلف شکلوں سے آتی تھی، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حارث بن ہشام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ پر وہی کیسی آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی تو ایسی آتی جیسے گھنٹی کی جھنکار، اور یہ وہی مجھ پر سخت مشکل ہوتی ہے۔ پھر جب فرشتے کی کہی ہوئی بات مجھے یاد رہ جاتی ہے تو یہ ختم ہو جاتی، اور کبھی فرشتہ مرد کی صورت میں میرے پاس آتا ہے، مجھ سے بات کرتا ہے تو میں اس کی کہی ہوئی بات یاد کر لیتا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب سخت سردی کے دن آپ پر وحی اترتی اور موقوف ہوتی تو آپ کی پیشانی سے پسینہ چھوٹ نکلتا۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ تو یعنی یہ وحی آنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کا جو بھی حکم آیا وہ ایز اٹ از اللہ تعالیٰ نے قرآن کی طرح اس کی حفاظت بھی فرمائی۔ آپ کے قول جو اللہ کے حکم کے مطابق تھے، آپ کے فعل جو اللہ کے حکم کے مطابق تھے، اور آپ کی زندگی کا ہر عمل جو اللہ کے حکم کے مطابق تھا، کیونکہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہو الا وحی یوحیٰ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا، صرف جو اس کو وحی کی جاتی ہے اس کے مطابق بات کرتا ہے۔ تو جس اللہ نے ان کی ہر بات کی اتنی حفاظت کی، کیا وہ ان باتوں کو محفوظ نہ کرتا؟ دین کیسے مکمل ہوتا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل اور باتیں محفوظ نہ ہوتی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی حفاظت فرمائی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا یہ رسول جن کا قصہ ہم نے بیان کیا اور کچھ کو نہیں، اور پھر ایک طریقہ وحی کا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ سے اللہ نے پردے کے پیچھے کلام کیا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سدرۃ المنتہا پہ پردے کے پیچھے کلام کیا۔ تو یہ بھی ایک وحی کا طریقہ تھا جو کم تھا، لیکن یہ انبیاء کے ساتھ ہوا۔ رسلا مبشرین و منذرین، یہ رسول جو خوشخبریاں دینے آئے اور ڈرانے آئے۔ خوشخبری کا ذکر اللہ نے پہلے کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے بڑی بڑی خوشخبریاں ہیں، توبہ خوشخبری ہے، جنت خوشخبری ہے، اللہ کی رحمتوں کی خوشخبری ہے، معافی کی دنیا میں خوشخبری ہے، پھر بڑے بڑے اجر دینے کی خوشخبری ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے بشروا ولا تنفروا، خوشخبری دو، خوش کرو۔ اب ہم کیسے بری بری خبریں جو ہے میڈیا پہ یا پھر جتنے بھی سوشل میڈیا کے جگہ ہیں، ایسی ایسی بری چیزیں دکھائی جاتی ہیں جن سے دل میں دکھ ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ لوگوں کو ایسی دکھی کرنے والی چیزیں دکھائی جائیں، اچھی چیز بتائی جائے اور اچھی چیز دکھائی جائے۔ بے شک یہ چیزیں بھی دنیا میں ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ اچھائی ختم ہو گئی ہے۔ تو خوشخبری دینے کے لیے آئے اور ڈرانے کے لیے آئے، اور اس لیے بھی کہ لوگ اللہ پر کوئی حجت نہ قائم کر سکیں۔ ہر ایک کی قوم میں اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا، اور اب جو قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کتاب کو حفاظت اپنے ذمہ لی، تاکہ لوگوں کے لیے ہر موقع، ہر جگہ، ہر ٹائم، ہر مسئلے کا حل اس میں ملتا ہے۔ اللہ فرماتے اللہ پر کوئی بات کرنے والا نہیں رہ گیا کہ رسول آنے کے بعد اور یہ بک آنے کے بعد کہ یا اللہ کوئی ہمارے پاس آتا تو دیکھتا کہ ہم کیسے عمل کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی حجت کو تمام کر دیا، اور ہر ایک کی زندگی میں، اور اب تو اتنا آسان کہ کسی کے لیے بھی دین کو پانا اور اتھینٹک دین پانا بھی اب کوئی مشکل نہیں رہا۔ یہ اپنی انسان کی بد نصیبی ہے کہ وہ باوجود اللہ کی اتنی رحمتوں کے اس رحمت میں سے اپنے لیے حصہ نہ لے۔ تو بے شک اللہ زبردست حکمتوں والا ہے۔ اس کی کیا حکمت تھی کسی بھی نبی کے ساتھ یا اس بک کے بھیجنے کے ساتھ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کرنے کے ساتھ، یہ سب حکمتیں وہ جانتا ہے۔ لیکن اب ہمارا یہ کام ہے کہ ہم دین کو ایز اٹ از لیں اور اس کے مطابق عمل کریں اور پھر اسے آگے پہنچائیں۔ یہی اب ہمارے نبی کا مشن ہے اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو بھی اس نے میرے نبی تیری طرف نازل کیا اپنے علم سے نازل کیا، اپنے اور اللہ کے علم کو لا یحیطون بشیء من علمہ، اس کے علم کو کوئی چیز احاطہ نہیں کر سکتی۔ وہ انلیمیٹڈ ذات ہے، انلیمیٹڈ اس کا علم ہے۔ ہم چھوٹے سی مائنڈ والے اور چھوٹے سے علم والے، ہم انلیمیٹڈ ذات کو کیسے پا سکتے ہیں؟
اس نے جو نازل کیا، کیوں کیا، کس لیے کیا، کتنا کیا، اس میں ہمارا کیل و کال بنتا ہی نہیں۔ جو اس نے ہمارے لیے نازل کیا وہی ہمارے لیے بہترین ہے، ہماری دنیا کے لیے، ہماری آخرت کے لیے، ہماری زندگی کے ہر معاملے کے لیے۔ جب وہ گواہی دے رہا ہے کہ اس نے اپنے علم سے نازل کیا، تو اللہ کے علم سے بڑھ کر کس کا علم ہو سکتا ہے؟ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، وہ ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے۔ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی چیز ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ ہی کی گواہی کافی ہے، اللہ کو کسی اور کی گواہی کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ خود گواہ ہے اپنے بھیجے ہوئے علم پر، اپنے بھیجے ہوئے انبیاء پر، اپنی بھیجی ہوئی بکس پر۔ لوگوں نے جو بھی تحریف کی اسے سب خبر ہے، اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے لیا ہوا ہے، اور اس میں قیامت تک کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ وحی کے ذریعے انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی باتیں بتائیں جس کے معلوم کرنے کا اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ دشمنوں کی سازشوں کی اطلاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت پر مل جاتی۔ بہت سی پیشین گوئیاں جو اس قرآن میں آئیں جن کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ مسلمانوں کا جو غلبہ اللہ نے غلبت الروم کہے، تب حیران رہ گئے تھے سب کہ اب تو وہ مغلوب ہو گئے اور وہ غالب آئیں گے۔ تو بے شمار چیزیں جو دنیا میں انسان کو جگہ جگہ تکلیف آتی ہے یا کوئی مسئلہ پڑتا ہے، تب اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رحمتیں کتنی وسیع ہیں، جس نے ہمیں بہترین راستے دکھائے ہیں ہر مشکل سے نکلنے کے لیے۔ تو کائنات کا ہر حکم، ہر کام اللہ کے حکم سے انجام پا رہا ہے، اور اللہ کا کلام بھی نازل ہوا تو وہی اللہ کے حکم سے ہوا، اور اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اتارا۔ جو بھی اس راہ میں روڑے اٹکائے گا یا اس راہ سے منہ موڑ کے کہیں جائے گا، اس کو کبھی سکون نہیں مل سکتا، کیونکہ دنیا کی ہر چیز ہم اللہ کے حکم کے بغیر استعمال بھی نہیں کر سکتے۔ تو جتنا ہم نے پیچھے پڑھا کہ جتنا اس کی فرما برداری میں زندگی گزاریں گے، اتنی ہی کائنات ہماری فرما بردار رہے گی۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ اسی لیے علامہ اقبال کا شعر ہے کہ کیا کی محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ انسان اپنی تقدیر کو خود لکھتا ہے اپنے اعمال سے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ نے قرآن میں فرمایا بحر و بر میں فساد پھیل گیا انسان کے اعمال کی وجہ سے۔ تو ہمیں جب بھی کوئی زندگی میں مشکل آئے، ہمیں خود کو دیکھنا ہے۔ اللہ ہمیں ان چیزوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔